بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بڑی بہن کا نام ناظرہ تھا۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ میری پیدائش کے وقت امی جان اللہ کو پیاری ہو گئی اور میں 1 دن کی عمر میں ممتا کے سائے سے محروم ہو گئی۔ والد صاحب کے لیے میری پرورش بڑا مسئلہ تھا۔ پھوپھو عمر رسیدہ تھی، والد صاحب کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بیوہ تھی، تبھی ابو نے ناظرہ کی دیکھ بھال ان کے سپرد کر دی تھی، لیکن مجھے 2 دن کی نوزائیدہ بچی کی دیکھ بھال ان کے بس کی بات نہ تھی۔ والد نے مجھے خالہ جان کے سپرد کر دیا۔ میں خالہ کے گھر پرورش پانے لگی۔ جب 15 برس کی ہوئی تو خالہ جان بیمار پڑ گئیں۔ جب انہوں نے ابو کو بلوا کر کہا، سلمان بھائی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بہتر ہے آپ اپنی بچی کو لے جائیں۔ ابو مجھے گھر لے آئے۔ اس وقت بڑی بہن ناظرہ 25 برس کی ہو چکی تھی۔ پھوپھو اب بھی ساتھ رہتی تھی، لیکن وہ زیادہ سوشل نہ تھی۔ باجی ناظرہ کا رشتہ نہ ہو سکا تھا اور اس کے بارے میں والد صاحب بہت فکر مند تھے۔ جب میں ابو کے گھر آئی، دل میں بڑے ارمان تھے کہ باجی سے ملوں گی، مجھے دیکھ کر بڑی بہن خوش ہوگی اور ہم ساتھ رہیں گے، وقت خوبصورت ہو جائے گا۔ یہاں معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ باجی نے مجھے خوش دلی سے قبول نہ کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میرا والہانہ استقبال کرتی کہ ہم بہنیں مدت بعد ملی تھی، لیکن انہوں نے بدسلوکی شروع کر دی۔ حیران تھی کہ یہ سگی بہن کیسی ہے، شاید کہ میں ان کو کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی تھی۔ وہ اکیلے رہنے کی عادی ہو چکی تھی، اب اپنی راجدھانی میں کسی کی شراکت گوارا نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں بھی باجی سے بدظن ہو گئی۔ ابو ہم دونوں سے ایک سا پیار کرتے، تب باجی جل جاتی۔ وہ ہمارے لیے ایک سے کپڑے اور چیزیں لاتے، میری بہن ان چیزوں کو جو میرے لیے ہوتی چھپا دیتی یا خراب کر ڈالتی۔ میں روتی تو پھوپھی چپ کراتی اور سمجھاتی کہ صبر کرو، والد سے شکایت نہ کرو، وہ دکھی ہو جائیں گے۔ میرے دل میں اپنی بہن کے لیے جگہ پیدا نہ ہو سکی اور میں ان سے دور دور رہنے لگی۔ وہ بلاتی تو جواب نہ دیتی، کیونکہ مجھے ان پر اعتبار نہ رہا تھا کہ جانے کب کیا رویہ اختیار کر لیں۔ میں خالہ کے گھر خوش رہا کرتی تھی، ان کی بیٹیاں خیال کرتی تھی، بہن جیسا پیار دیتی اور سگی بہن کا یہ حال مجھ کو دیکھتے ہی تیوری چڑھا لیتی۔ حقارت کا اظہار یوں کرتی کہ جہاں میں بیٹھ جاتی وہاں سے اٹھ جاتی یا پھر منہ پھیر کر برابر سے نکل جاتی۔ ایسے نفرت بھرے ماحول میں جینا دوبھر ہو گیا۔ خالہ کے گھر کو یاد کر کے روتی، جہاں اپنائی تو محبتی تنہائی کا ذرا بھر احساس نہ تھا۔ وہ گھر میرا نہ تھا، پھر بھی میرا تھا، اور یہ جو میرے والد کا تھا یا باجی کا تھا، ہر دم یہ احساس دلاتی تھی کہ یہ گھر میرا ہے، جانے تم کہاں سے آ گئی ہو۔ میرا دل جلانے کو ان کے منہ سے نکلے الفاظ تیر کی طرح لگتے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ سوچتی آج تو ضرور ابو سے شکایت کروں گی، مگر پھوپھو ہر بار آڑے آ جاتی کہ بیٹی صبر کرو، صبر کا بڑا اجر ہے۔ یہ سن کر اب تو ان کی باتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ میں خوبصورت تھی اور باجی ناظرہ معمولی صورت کی تھی۔ میری نوخیزہ عمر تھی، لہٰذا جو مجھے دیکھتا بے اختیار شکل و صورت کی تعریف کرتا۔ اس پر باجی کا جی جلتا، حسد محسوس کرتی۔ 5 سال ایسے ہی گھٹ گھٹ کر گزر گئے۔ اب باجی کی عمر ڈھلنے لگی، اب بھی تک رشتہ نہ ہوا۔ رشتہ دیکھنے جو آتا ان کی بجائے مجھے پسند کر لیتے۔ ابو کہتے کہ نہیں، پہلے بڑی کی شادی کروں گا، بعد میں چھوٹی کی ہوگی۔ اس جواب پر رشتے واپس ہو جاتے۔ ایک روز خالہ میرے لیے اپنے دیور کے بیٹے سلطان کا رشتہ لائی۔ والد نے ان کو بھی وہی جواب دیا۔ خالہ نے کہا، دیکھو بھائی، میرا فائزہ پر بہت حق ہے، یہ 2 دن کی تھی جب گود لیا تھا اور 15 برس والا ہے۔ اب تم یہ رشتہ نہیں ٹھکراؤ گے؟ اگر ابھی شادی مقصود نہیں تو ہم انتظار کر لیتے ہیں، پہلے بڑی کا بیاہ کر لو، فائزہ کا بعد میں کر دینا، مگر منگنی ابھی کر دو تاکہ ہمارے دل کو تسلی رہے۔ خالہ کا احسان ایسا تھا کہ والد ناراض نہ کرتے۔ انہوں نے بات مان لی اور میری منگنی سلطان سے کر دی۔ منگنی کے بعد ہمارے سونے گھر میں بہار آ گئی۔ خالہ اور ان کی بیٹیاں آئے دن ہم سے ملنے کو آنے لگے۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ سلطان بھی آتے۔ سلطان کو میں اچھی لگتی تھی، بہانے سے آتے، باتیں کرتے، میری خالہ بہنیں ساتھ ہوتی، رونق ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ میں بھی سلطان سے مانوس ہو گئی، ان کا انتظار کرتی، ہفتہ بھر نہ آتے تو شکوہ کرتی اور خالہ زاد بہن ربیہ کو پیغام دیتی کہ سلطان سے کہو کہ آئیں، میرا جی اداس ہے۔ سلطان ہفتے میں ایک بار آنے لگے، ہم بات چیت کرتے۔ یہ بات باجی کو بری لگتی، سلطان کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، ناگواری کا اظہار کرنے لگتی، جیسے کہ ان کے سینے پر سانپ ٹوٹ جاتا۔ رفتہ رفتہ باجی ناظرہ نے میرا جینا حرام کر دیا، مجھے سلطان سے بات کرنے نہ دیتی، خاطر تواضع سے روکتی، حتیٰ کہ چائے بناتی تو گرا دیتی۔ وہ خود تو گھر کی ملکہ بنی ہوئی تھی اور مجھ سے نوکرانی جیسا سلوک کرتی تھی۔ ہر وقت کی اس بے عزتی، لعنت و ملامت کو میں کب تک سہتی؟ سلطان سے بھی یہ باتیں چھپاتی کہ کہیں وہ گھر آنا نہ چھوڑ دیں یا کہ رشتہ ہی نہ توڑ دیں۔ پھوپھو نے ناظرہ کو بہت سمجھایا کہ یہ چھوٹی بہن ہے، اس کے ساتھ ایسا ناروا سلوک مت کیا کرو، وہ باز نہ آتی۔ اصل میں تو ان کو اس بات کا رنج تھا کہ میری منگنی ہو گئی تھی اور ان کا رشتہ ابھی تک نہ ہو سکا تھا۔ میری اور سلطان کی محبت کو بھی وہ اچھی نگاہ سے نہ دیکھتی تھی۔ ہماری محبت ان کو بری طرح کھٹکتی تھی، کیونکہ میری خوشی ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی اور ان کی حسد بھری طبیعت کا میرے پاس کوئی علاج
جانا تھا۔ اب وہ مجھ کو مجبور کرنے لگی کہ تم سلطان کے سامنے نہ جایا کرو، اگر وہ مہمان بن کر آ جاتا ہے تو میں بڑی بہن ہوں، میں اس سے بات کروں گی، چائے وغیرہ میں ہی دے دیا کروں گی، تم کو اپنے مگیتر سے پردہ کرنا ہوگا، اس کے سامنے نہیں جانا ہوگا، یہی ہمارے خاندان کی روایت ہے، اور اس روایت کا پاس کرو گی تو ابا سے کہہ کر تمہارا یہ رشتہ ختم کروا دوں گی۔ دنیا اس کو گھر آنے سے منع کر دیا، لیکن یہ نہ بتایا کہ اپنی بڑی بہن کی خاطر ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ سلطان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں اس سے بیزار ہو گئی ہوں اور شادی نہیں کرنا چاہتی، شاید کہ میرا خیال تبدیل ہو گیا ہے، اس لیے ہم نے گھر والوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ فائزہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ باجی کی یہ روک ٹوک ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا۔ یہ جھگڑا طویل پکڑتا گیا، تھک ہار کر میں نے سلطان سے بات چیت چھوڑ دی اور شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس کا محبت بھرا رویہ بدل گیا ہے اور گھر آنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ خالہ نے مجھ سے پوچھا میں اگر باجی کی شکایت کرتی تو وہ مجھے ہرگز معاف نہ کرتی اور جینا دو بھر کر دیتی۔ کہہ دیا کہ فی الحال جب تک باجی کی شادی نہیں ہوتی سلطان ہمارے گھر نہ آئیں اور نہ ہی ان کے گھر والے آئیں، ورنہ ان کی بےعزتی ہو جائے گی۔ خالہ سمجھی کہ شاید میں ان کی بےعزتی کرنے کا کہہ رہی ہوں کیونکہ باجی کا نام لینے سے خوف زدہ تھی، لہٰذا میں نے گول مول بات کر دی۔ خالہ کو بہت برا لگا اور وہ خاموش ہو کر چلی گئی۔ اس دوران باجی کے لیے رشتے آئے مگر وہ مجھے پسند کر لیتے تھے، ایک بہت اچھا رشتہ تھا۔ ابو نے سوچا کہ سلطان والے تو رشتے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیوں نہ فائزہ کو ادھر دے دوں، یہ درمیان سے ہٹے گی تو بڑی کا موقع بنے گا۔ انہوں نے امیر لوگ دیکھ کر میرا رشتہ زبان سے کر دیا اور میں بزدلی کی وجہ سے ابو سے یہ وضاحت بھی نہ کر سکی کہ سلطان کے گھر والوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ باجی کے مجبور کرنے پر میں نے خود ان کو روکا ہے اور گھر آنے سے منع کیا ہے۔ باجی نے بھی والد صاحب کو بار بار یہی بارآور کروایا تھا کہ فائزہ سلطان سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی، اسی وجہ سے ان لوگوں کو گھر آنے سے منع کیا ہے۔ اسی ماہ میں میری شادی زمان خان سے ہو گئی اور میں کسی کو بھی اپنے حالات کی وضاحت نہ دے سکی۔ اس وقت بڑی شدت سے ماں کی کمی محسوس ہوئی، اگر وہ آج زندہ ہوتی تو ان سے حال دل کہتی۔ خالہ تو ناراض تھیں، انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا تھا، ان کو بھی دل کی بات نہ بتا سکی، وہ مجھے گستاخ اور مجرم کہتی تھیں۔ میری شادی کے بعد جیسے ہی بڑی بہن کو سکون آ گیا ہو، سازش کا شکار ہو کر میں تو ملتان سے لاہور بیاہ کر چلی گئی اور اپنے نصیب سے سمجھوتا کر لیا، لیکن والد صاحب کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ خالہ کو منانے ان کے گھر گئے۔ رشتے کی باتیں پھر سے ہونے لگی اور خالو جان نے ناظرہ کو سلطان کے لیے مانگ لیا۔ ابو تو یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح بڑی کا رشتہ ہو جائے، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ سلطان کو بھی والدین نے دباؤ ڈال کر منا لیا اور میری باجی میرے سابقہ مگیتر کی بیوی بن گئی۔ سلطان نے والدین کی خوشی کے لیے ہاں کر ڈالی تھی، حالانکہ اس کے دل میں ابھی تک میری یاد باقی تھی۔ اسے علم نہ تھا کہ ناظرہ ہی کی سازش سے میں اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ باجی اب بھی اسے یہی یقین دلاتی تھی کہ فائزہ نے خود انکار کیا تھا اور وہ تم سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے تم کو گھر آنے سے منع کیا تھا۔ باجی تو اپنی چال میں کامیاب خوش و خرم ہو گئیں، لیکن میری قسمت کھوٹی نکلی۔ جس بندے سے میری شادی والد صاحب نے امیر کبیر جان کر دی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور 3 بچوں کا باپ تھا، بیوی بچے لے کر گئی تھی۔ زمان خان نے پہلی زوجہ کو طلاق نہ دی تھی بلکہ وہ روٹھ کر میکے جا بیٹھی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ زمان نے وہ شادی کر لی ہے تو وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ واپس آ گئی۔ 3 بچے اس کے 3 قومی ہتھیار تھے اور اس کی پوزیشن اپنے بااثر اور رسوخ بھائیوں کی بدولت کافی مضبوط تھی۔ کافی جھگڑے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ زمان مجھے طلاق دے دیں گے اور پہلی بیوی بچے ان کے پاس رہیں گے۔ بچوں کی خاطر اس شخص نے اپنے سالوں کی شرط مان لی اور مجھے طلاق دے کر میکے بھجوا دیا۔ مجھے تو بے قصور طلاق ہوئی تھی، لیکن میری بہن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے سلطان کی وجہ سے گھر نہیں بسایا اور طلاق لے کر آ گئی ہوں، حالانکہ ان دنوں میں امید سے تھی۔ بڑی بہن نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ والد صاحب اکیلے تھے، انہوں نے شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہیں ناظرہ ان کے پاس رہے گی اور سلطان گھر داماد ہوں گے۔ اب جس گھر میں ناظرہ اور سلطان تھے مجھے بھی وہی رہنا تھا، وہ میرے والد کا گھر تھا اور میں کہاں جاتی، وہ بھی اس حال میں جب میں امید سے تھی۔ جلد ہی مجھے یہ احساس ہو گیا یہاں رہنا تو سوکن کے ساتھ رہنے سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ سلطان میرا خیال رکھتے تھے لیکن سگی بہن میرے بدن سے سانس بھی کھینچ لینا چاہتی تھی۔ ناظرہ کا جب بھی مجھے گھر سے نکالنے پر کوئی بس نہ چلا تو اس نے ایک نہایت گھنونا الزام دھر دیا کہ فائزہ کو جب طلاق ہوئی تھی یہ امید سے نہیں تھی بلکہ اب امید سے ہو گئی ہے اور سلطان اس کے مجرم ہے۔ جب والد صاحب نے ایسی بات سنی تو وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ وہ ضعیف ہو گئے تھے، ایسے پے در پے صدمے کہنے کی تاب ان میں نہ تھی۔ سلطان کو ناظرہ کے الزام نے سخت برا فروختہ کر دیا۔ اب ساری سازش ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ان کو حاصل کرنے کی خاطر ناظرہ نے یہ سارا کھیل بنایا تھا، انہیں اپنی
हालत पर दुख था और फिर उन्होंने ऐसा फ़ैसला कर डाला कि जिसका तसव्वुर हम ना कर सकते थे। उन्होंने खुल्लम खुल्ला बीवी को ये कहकर तलाक दे दी कि जो औरत मुझ पर और सगी बहन पर ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगा सकती है वो मेरी बीवी रहने के लायक नहीं, इसको इस बुहतान पर 80 कोड़े लगने चाहिए। बहरहाल मैं कोड़े तो नहीं लगवा सकता, लेकिन मैं इस बुहतानबाज़ औरत को अपनी ज़िंदगी से अलहदा करता हूँ। वो बाजी को तलाक देकर घर से चले गए। अब तो वो मेरे खून की प्यासी हो गई थी। मैंने खाला को फ़ोन कर दिया और वो मुझे आकर ले गई। बच्चे को जन्म देने तक मैं इनके पास रही, फिर उन्होंने मेरी शादी सुल्तान से कर दी। यूँ खुदा ने मेरी खोई हुई मोहब्बत मुझे लुटा दी। हालांकि इस सारे मामले में मेरा कोई दोष ना था, ये सब कुछ मेरी बहन की हमाकतों से हुआ था। ताहम अब लोग बाजी नाज़रा से ही हमदर्दियाँ जतलाते हैं और मुझे दोषी ठहराते हैं। इनका ख्याल है कि मैं खुद ज़मान से तलाक लेकर आई हूँ और अपनी बहन का घर इस वजह से ख़राब किया है कि साबका मगेतर से शादी करना चाहती थी। ये तो सुल्तान जानते हैं या फिर मेरा खुदा गवाह है कि ऐसा कुछ मैंने सोचा और ना किया। जो कुछ हुआ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से खुद हो गया। लेकिन वालिद भी मुझसे खफा रहे और बहन भी मेरा ज़मीन मुतमईन है कि मैंने कोई बुराई और गलती नहीं की। आज मैं सुल्तान के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं और पहला बच्चा जो ज़मान खान की औलाद है, इसे भी सुल्तान ने अपनी औलाद जैसा ही प्यार दिया। मेरा ये बेटा अदनान इन्हें अपना बाप कहता और इसी की खातिर हम वतन छोड़कर दियार गैर में आ गए ताकि लोगों की ज़हर आलूदा बातें सुनकर मेरे अदनान की मासूमियत मजरूह ना हो जाए।